اللہ 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 اللہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام، میری محترمہ مائیں، بہنیں، بیٹیاں، میں پھر ایک مرتبہ قاری احمد علی ایک چھوٹی سی کلپ لے کر حاضر ہوا ہوں، اور حاضر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو کلپ اور جو واقعہ میں لے کے آ رہا ہوں انشاءاللہ اس میں بہت سے اسباق، بہت لیسنز اور بہت دروس ہے۔ اللہ ان تمام اسباق پر مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور یہ جو واقعہ ہے یہ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، اور واقعہ کچھ اس طور پر ہے جس میں بہت سارے اسباق اور دروس ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بھرے دربار میں بیٹھے تھے، اور اچانک ایک تمنا ظاہر کی کہ مجھے حضرت خضر علیہ السلام سے ملنا ہے، مجھے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنا ہے، کوئی ہے ایسا بندہ جو میری ملاقات کرا دے۔ اب بڑا مجمع بیٹھا تھا، ایک غریب شخص کھڑے ہو گئے، کہا میرے پاس ایک وظیفہ ہے، وہ وظیفہ میں پڑھوں تو حضرت خضر سے ملاقات ہوئے اور پھر میں آپ کی ملاقات کرا دوں، لیکن وہ وظیفہ 6 مہینے کا ہے اور دریا کنارے جانا ہوتا ہے، اور دریا کنارے جا کے وہ وظیفہ پڑھنا ہوتا ہے، اور بہت غریب آدمی تھے وہ۔ تو حضرت محمود غزنوی نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جاؤ 6 مہینہ جاؤ، دریا کنارے جاؤ، وظیفہ پڑھو، لیکن کسی طرح حضرت خضر سے میری ملاقات کراؤ۔ تو وہ غریب نے کہا میں تو چلا جاؤں گا، دریا کنارے جاؤں گا، 6 مہینے کا وظیفہ پڑھوں گا، میرے گھر کا کیا ہوگا، میری بیوی ہے، میرے بچے، بڑے بچے، چھوٹے بچے، ان سب بچوں کا کیا ہوگا۔ اب محمود غزنوی تو بادشاہ تھے، کا فکر کی کیا بات ہے، شاہی خزانے سے ان کو روزانہ دسترخوان پہنچے گا، شاندار جاندار کھانا ہوگا، ناشتہ ہوگا، دوپہر کا کھانا ہوگا، رات کا کھانا ہوگا، جو مشروبات چاہے وہ ملیں گے، جو معقولات چاہے وہ کھائیں گے، آپ اپنا کام شروع کریں۔ چنانچہ بادشاہ حضرت محمود غزنوی نے اپنے وعدے کے مطابق شاہی دسترخوان کا انتظام کر دیا جو ان کے گھر جاتا تھا، اور یہ بھائی بھی اپنے وعدے کے مطابق دریا کنارے گئے۔ 6 مہینے مکمل ہوئے، یہ چہرہ لٹکائے ہوئے اداس چہرے سے آئے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا، محمود غزنوی نے پوچھا کیا ہوا، کہا کہ وہ وظیفہ برابر تھا، بالکل برابر تھا، اور حضرت خضر کی ملاقات ہونی تھی، مگر اخیر میں کچھ میرے سے گڑبڑ ہو گئی جس کی وجہ سے وظیفہ ٹوٹ گیا، چھوٹ گیا، اور حضرت خضر کی ملاقات سے محروم ہو گیا۔ تو محمود غزنوی کا چہرہ اتر گیا، پوچھا اب کیا راستہ ہے، کہا یہی راستہ، ایک اور 6 مہینے کا موقع دے دے۔ تو کہا ٹھیک ہے جاؤ، پھر 6 مہینہ جاؤ، اور 6 مہینے آپ اپنا دریا کنارے وظیفہ پڑھو، اور آپ کے خاندان کی فکر مت کرنا، جس طرح 6 مہینے پہلے ہم نے ان کی دعوت کی ہے، ابھی اور اچھی عمدہ دعوت اور 6 مہینے تک آپ کی بیوی کی، آپ کے بچوں کی، آپ کے خاندان کی ہوگی۔ یہ پھر گئے اور 6 مہینہ ہو گیا۔ 6 مہینے کے بعد بڑا دربار ہے، اور اس شخص کو بلایا گیا، اور اس شخص کو پوچھا گیا کہ کہاں ہے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات۔ تو اس شخص نے گردن جھکا کر کہا میرے کو کوئی وظیفہ آتا نہیں ہے، میں کوئی وظیفہ جانتا نہیں ہوں، یہ تو میں نے ایسے ہی کہا تھا۔ تو بادشاہ محمود غزنوی اور ان کے درباری بڑے غصے ہوئے، یہ کیا معاملہ، کہا بادشاہ ایسا ہے میرے گھر میں کئی دنوں کا فاقہ، میرے خاندان والوں نے، میری بیوی نے، میرے بچوں نے، میری ماں نے، میرے ابا نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ میں نے سوچا یہ ایک راستہ ہے کہ میں 12 مہینے کی قربانی دے دوں گا، اور میرے گھر والے شاندار کھانا کھائیں گے، اور الحمدللہ شاندار کھانا انہوں نے کھایا، میری اماں نے، ابا نے، بیوی نے، بچوں نے۔ اب آپ کو جو سزا دینا ہے دو، باقی میں خضر علیہ السلام کو جانتا بھی نہیں ہوں، اور مجھے کوئی وظیفہ بھی نہیں معلوم ہے۔ بس محمود غزنوی نے بڑے جلال میں کہا کہ عوام کو دھوکہ دیا جاتا تو بات اور تھی، یہ تو بادشاہ وقت کو دھوکہ دیا گیا ہے، اس لیے مشورہ مانگا جائے گا کہ اس کو کیا سزا دی جائے۔ بڑا مجمع تھا، بادشاہ وقت نے اپنے ایک وزیر کو بلایا اور کہا بتاؤ اس کو کیا سزا دینا چاہیے۔ تو وزیر نے کہا اس نے بادشاہ وقت کو ٹھوکر دی ہے، دھوکہ دیا ہے، اس کو قتل کیا جائے، اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائے، اور بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد اس کو راستے میں پھینک دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے راستے میں پھینک دیے جائے۔
بادشاہ وقت حضرت محمود غزنوی نے سنا کہ بھائی پہلی سزا تو یہی آئی ہے کہ قتل کر دیا جائے اور ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے، تقتلوا یعنی بوٹی بوٹی کی جائے۔ بادشاہ وقت نے دیکھا کہ مجمع میں ایک بہت خوبصورت بوڑھے میاں بھی ہے، تو بادشاہ وقت محمود غزنوی نے بوڑھے میاں سے کہا آپ کی کیا رائے ہے؟ تو بوڑھے میاں کھڑے ہو گئے، کہا یہ جو وزیر کہہ رہے نا بالکل صحیح کہہ رہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اب محمود غزنوی نے اپنے دوسرے وزیر کو بلایا، کہا آپ کی کیا رائے ہے؟ تو کہا ہماری رائے یہ ہے کہ ہمارے پاس جو شکاری کتے ہیں ان شکاری کتوں کے بیچ میں اس کو رکھ دیا جائے تاکہ سب شکاری کتے اس پر حملہ کرے اور نوچ نوچ کے اس کی بوٹی بوٹی الگ کر دے۔ محمود غزنوی نے دوسری رائے بھی سنی، پھر وہ بوڑھے میاں کو کہا کہ آپ بڑے چہرے سے نورانی معلوم ہوتے، آپ ذرا کھڑے ہو جائے، آپ بتائیں آپ کی اس معاملے میں کیا رائے ہے؟ تو بوڑھے میاں نے کہا یہ جو وزیر کہہ رہے بالکل صحیح ہے، پہلے وزیر نے جو کہا وہ بھی بالکل صحیح ہے، دوسرے وزیر نے کہا وہ بھی بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، ایسا ہی کرنا چاہیے۔ تو محمود غزنوی نے پھر اپنے خاص غلام کو بلایا جن کا نام ہے ایاز، جس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اپنے خادم کو بلا ایاز کو، اور ایاز کو بلا کر کہا ایاز آخری فیصلہ بتاؤ کیا کرنا ہے؟ پہلی رائے آئی ہے کہ ان کو قتل کیا جائے، دوسری رائے ہے کہ شکاری کتوں کے حوالے کیا جائے، تمہاری کیا رائے؟ ایاز نے کہا بادشاہ سلامت، برا نہ مانے، اس کو معاف کر دو، اس کو معاف کر دو، کیونکہ 12 مہینے اگر آپ نے ان کے خاندان کو کھلایا پلایا، ان کی ماں کو ابا کو کھلایا، آپ کے خزانے میں کیا کمی آئی؟ آپ کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ کچھ بھی کمی نہیں آئی ہے۔ اور جہاں تک اس نے ڈھونگ کیا، جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، اللہ کے واسطے اس کو معاف کر دو۔ تو محمود غزنوی نے پھر وہ بوڑھے کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم بہت چہرہ نورانی ہے، پھر کھڑے ہو جاؤ اور اب تمہاری رائے دو، تمہاری رائے کیا ہے؟ تو کہا یہ جو ایاز کہہ رہے بالکل صحیح ہے، ایسا ہی کرنا چاہیے، اس کو معاف کر دو۔ تو محمود غزنوی کے چہرے کا رنگ بدلا، کہنے لگے بوڑھے میاں تم تو عجیب ہو، جب پہلے والے نے کہا قتل کرو تو کہا بہت اچھی رائے ہے، دوسرے والے نے کہا شکاری کتے کے حوالے کرو، تم نے کہا بہت اچھی رائے ہے، اب میرے غلام ایاز نے کہا کہ معاف کر دو، تم نے کہا بہت اچھی رائے ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا تم سب کی ہاں میں ہاں ملاتے ہو۔ تو وہ بوڑھے میاں نے کہا میری بات اپنی جگہ پر صحیح ہے، سنو، وہ پہلے والے نے کہا قتل کرو کیونکہ اس کے باپ دادا کسائی، اس کے باپ دادا پر دادا سب کسائی، ان کے خاندان میں ہے قتل کرنا اور بوٹی کرنا، قتل کرنا اور بوٹی کرنا، تو اس نے اپنے خاندان کے اعتبار سے اس نے اپنی رائے دے دی، اور میں نے کہا خاندانی اعتبار سے اس کی رائے صحیح ہے۔ اور کہا جو دوسرے والا ہے، دوسرے والا اس کے باپ دادا اور پر دادا سب شکاری کتے کا کاروبار کرتے، شکاری کتے تیار کرتے اور بزنس کرتے، تو اس کے خون کے اندر وہ شکاری کتے والا معاملہ، تو اس نے بھی اپنی خاندانی رائے پیش کی، تو میں نے اس پر کہا ہاں، اور کہا یہ جو تیسرے ہے ایاز یہ سید خاندان کے ہیں، یہ سید خاندان کے چشم و چراغ ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے، اور ہمارے نبی ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے۔ وہ بوڑھے میاں نے کہا خود اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ ہم نے آپ کو پوری جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو یہ تو پوری دنیا کے لیے ہمارے نبی رحمت بن کر آئے۔ اور یہ ایاز جو ہے نا سید خاندان کے ہے، یہ وہاں کے چشم و چراغ ہے، یہ رحمت للعالمین کے سچے متبع ہے، اس لیے انہوں نے وہی فتویٰ دیا جو شریعت کے مطابق ہے کہ بھائی معاف کر دو اور معاف کر کے پورا معاملہ ختم کر دو، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اور اس نے دھوکہ دیا تو معاف کر دو۔ اور محمود غزنوی کے چہرے کا رنگ بدل گیا، فوراً ایاز کی طرف متوجہ ہوئے، کہا ایاز اتنے زمانے سے تم میرے غلام ہو، تم نے کبھی بتایا نہیں کہ تم سید ہو، تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہو، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے ہو، آج تک تم نے مجھ سے یہ چھپا کے رکھا، یہ تو بوڑھے میاں بتا رہے کہ تم سید ہو۔ ایاز نے گردن جھکائے، کہا بادشاہ مجھے معاف کرو، میں نے کبھی نہیں بتایا، لیکن میں سید خاندان ہی میں سے ہوں، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد ہی میں سے ہوں، میں رحمت للعالمین کے خاندان میں سے ہی ہوں، اسی لیے میرے دل میں رحمت بھری ہوئی ہے، میں انہی کے خاندان کا ایک فرد ہوں، ایک فرد ہوں، انہی کے خاندان کیا میں ولد میں سے ایک ولد ہوں۔ یہ جب انہوں نے کہا
تو ایاز نے پھر کہا بادشاہ اب اجازت ہو، یہ بوڑھے میاں جو یہاں کھڑے ہیں نا، بوڑھے میاں جو کھڑے، انہوں نے آج میرا راز کھول دیا، جو راز میں نے چھپا کر رکھا تھا کہ میں سید ہوں، آج یہ بوڑھے میاں نے میرا راز کھول دیا، اب میں بھی پورے مجمع میں اس بوڑھے میاں کا راز کھولتا ہوں، یہ کوئی نہیں ہے، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے، یہ خود حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ اور مجمع میں عجب رونا دھونا شروع ہوا۔ مجھے یہ واقعہ سنا کر بتانا ہے، سب سے پہلے تو ہمارے بڑوں کو بتانا ہے کہ ہم بڑے صحیح رہیں گے تو ہماری اولادیں صحیح رہے گی، ہم بڑوں کے اندر غلط باتیں ہوگی تو ہماری اولادوں میں بھی غلط باتیں ہوگی۔ جب لکڑی صحیح ہوگی تو سایہ سیدھا ہوگا، لکڑی ٹیڑھی ہوگی تو سایہ ٹیڑھا ہوگا۔ دوسری بات ہمیں معلوم ہوئی کہ وہ جو شخص تھے غریب، انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اپنے بال بچوں کی فکر کی، 12 مہینے تک اللہ اللہ کرتے رہے۔ اللہ نے، ان کو تو پتہ بھی نہ تھا کہ حضرت خضر کون ہے، مگر اللہ حضرت خضر علیہ السلام کو سامنے لے کر آئے۔ اور تیسری بات ہمیں معلوم ہوئی، کوئی سامنے والا کوئی بھی غلطی کرے، ہمارے اندر یہ ہونا چاہیے کہ ہم انہیں معاف کر دیں۔ معافی ہمارا شیوا ہے، ہم سب کو معاف کرتے جائے، یہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے۔ اور ہم معاف کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کریں گے۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یسر علی موسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ من نفس عن مؤمن کربتا من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی تنگ دست کی مدد کی، اللہ دنیا آخرت میں اس کی مدد کرے گا۔ کسی نے مسلمان کے عیب کو چھپایا، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے گناہوں کو چھپائے گا۔ کوئی کسی کی مصیبت کو دور کرے گا، اللہ قیامت میں آن دا ڈے آف ججمنٹ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام مصیبتوں کو دور کریں گے۔ اللہ یہ واقعے سے ہم سب کو عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قاری احمد علی، وعلیکم السلام۔